السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور یہ ویڈیو میں بڑا آپ سمجھے حوصلے کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سچ سننے کی عادت نہیں ہے، اور جب کوئی سچ بولتا ہے تو وہ برا بن جاتا ہے. اور کتنی بار ہم برے بنے اور کتنی باری ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا. ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ہم فوراً اس کو علاقائی بنیادوں پہ، ہم اس کو نظریاتی بنیادوں پہ، ہم اس کو مذہبی بنیادوں پہ، ہم اس کو اصول کی بنیادوں پہ ہم فوراً تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر شخص کو کمپارٹمنٹ میں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج جو اس نے بات کی ہے یا یہ جو بات کر رہا ہے انسان، اس کا مطلب کیا ہے. لیکن میرا آپ سے پہلے ایک سوال ہے کہ بیروت میں دھماکہ ہوا، 3 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے ہونے والے ہیں، کیونکہ شدید زخمی ہیں لوگ اس میں، اور 3 سے 5 بلین ڈالر کا یہ نقصان ہو گیا. لیکن اس دھماکے کا ایکچول جو کام تھا، جو پورا لبنان جو دہشت زدہ ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار کئی لوگ ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم بظاہر اپنے کسی دشمن کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. میرا تو انڈیا دشمن ہے، میں کہہ دوں گا نریندر مودی نے کرایا. کوئی اور کہے گا فلاں نے کرایا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو بائیڈن پہ ڈال سکتا ہے، آپ کسی پہ ڈال سکتے ہیں. لیکن ایکچول بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی بحث جو ہے اس وقت تک بے سود ہے جب تک جتنے لوگ وہاں پہ جہاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، جو جن کے لیے آج قیامت صغریٰ آئی اور ہو کر چلی گئی، ان کو جب تک انصاف نہیں ملتا. اور جو موجودہ حکومت ہے لیبنن کی، مجھے تو اس میں انصاف ہوتا دکھائی نہیں دیتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لبنان کی حکومت ہے وہ کافی حد تک اس میں ذمہ دار ہے. اور اس دھماکے کے اندر ہم جو ہے نا، سچ بولنا ایک اور بات ہے اور سچ سننا بھی ایک اور بات ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حوصلہ نہیں دیتا کہ سچ سن لے. اب آپ کو اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بیروت میں جو دھماکہ ہوا اس کے اوپر، اور یہ بھی ہوتی رہیں گی. ہو سکتا ہے کہ ابھی جو میں ویڈیو کر رہا ہوں، کل صبح کو جو میں ویڈیو کروں اس کے لیے دوبارہ کنٹینیوٹی میں، وہ اس ویڈیو کو کانٹرڈکٹ کر جائے، کیونکہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد نئی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے جو ایک ڈیولپنگ سٹوری ہوتی ہے اس میں. تو آپ کو اس میں نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کی پہلی کی چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات کو تو ہم لے کے چلیں گے نا کہ بہت بڑا سانحہ ہوا، انسانی جان کا نقصان ہوا. اب دیکھنا یہ کہ ذمہ دار کون ہے اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک میں اور آپ اور ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں. ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم یہ کہہ دیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم یہ کہہ دیں ہمارے کنٹرول میں کیا، ہم یہ کہہ دیں ہمارے زور بازو میں کیا. ہم یہ کہہ سکتے جی میری تو عمران خان نہیں سنتا تو میں بیروت میں کیا کسی کو سناؤں گا. تو ہم اپنے آپ کو مبرہ کر سکتے ہیں، لیکن ایکچولی نہیں ہے. اگر ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم حقیقتاً امتی ہیں، تو پھر ہمیں جھوٹ اور باطل کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں سچ کی بات کرنی پڑے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ بیروت کے ہاربر میں 3 جہاز ایسے تھے، بحری جہاز ایسے تھے، جن میں سے ایک کے اوپر بے انتہا تعداد میں، جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اسلحہ تھا، اور ایک اور کیمیکل تھا جس کو کہتے ہیں ایمونیم نائٹریٹ، وہ بھی تھا وہاں پہ. اچھا یہ کیوں تھا؟ اچھا کہنے کو یہ کب سے تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو جہاز تھا ایک خاص طور پہ جس کا نام ہے روسس، RHOSUS، میں آپ کو اس کی تصویر دکھا رہا ہوں، یہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اس میں ایمونیشن تھا اور یہ 2014 سے کھڑا ہوا یہاں پہ. اب 2014 میں کیسے یہ کھڑا ہوا کہ اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے، اگر آپ گوگل جا کے کرتے ہیں اور آپ اس کی سٹوریز چیک کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ 2014 میں رپورٹ ہوا کہ یہ جہاز وہاں پہ لنگر انداز ہوا ہے. تب سے لے کے ابھی تک لیبنن کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس جہاز کے متعلق کچھ نہیں کیا، جس کے اندر اتنا اسلحہ پڑا ہوا تھا، جس میں امونیم نائٹریٹ پڑی ہوئی تھی. اس کا کرو رشین تھا، کچھ یوکرینین کرو تھا، اور باقی کرو کو انہوں نے نکلنے دیا، وہ وہاں سے نکل گئے. اچھا اس کے بعد جو جہاز کا مالک ہے وہ بھی نہیں آ کے کلیم کر رہا اپنے جہاز کو، نہ اس کی انشورنس کے لیے آنا چاہ رہا ہے. جو شپمنٹ کا مالک ہے سپوزڈلی، وہ اسلحہ سارا امونیم نائٹریٹ، اس کا جو مالک ہے وہ بھی نہیں کلیم کر رہا اتنے سال سے. یعنی 6 سال ہو گئے یہ جہاز وہیں پہ لنگر انداز ہے، اس تمام اسلحے کے ساتھ، تمام امونیم نائٹریٹ کے ساتھ. یعنی ایک منی ایٹم بم کھڑا ہوا ہے ہاربر میں، اور لیبنن کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ زیرو.
یعنی لیبنن کی گورنمنٹ اس کو امپاؤنڈ نہیں کر رہی، لیبنن کی گورنمنٹ اس کے مالکان کو نہیں ٹریس کر رہی، لیبنن کی گورنمنٹ اس کمپنی کا احتساب نہیں کر رہی جس کا وہاں پہ کھڑا ہے، نہ ان کو ڈیمریج پے کر رہا ہے، نہ وہ کسی کو تنخواہیں دے رہا ہے، نہ وہ کچھ کر رہا ہے، وہ ان کے پورٹ میں کھڑا ہے آ کے مین جگہ پہ، اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ لیبنن کی گورنمنٹ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کے اس جہاز کے کھڑا کرنے والوں کے آگے کھڑی ہے، اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو کہے یا یہ لے جاؤ، یا ہم اس کو اڑا دیتے ہیں، یا ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں، یا ہم اس کو امپاؤنڈ کر دیتے ہیں، یا ہم اس کو ڈبو دیتے ہیں۔ نہیں کر سکتے کچھ وہ، نہ انہوں نے کیا۔ لیکن یہاں پہ بات نہیں ختم ہو جاتی۔ یہاں 3 اور جہاز تھے، ایک جنرل کارگو شپ میرو سٹار تھا اور اس کا IMO نمبر 8321682 تھا، دوسرا ایک جنرل کارگو شپ راؤف ایچ تھا، اس کا IMO نمبر 8325535 تھا، تیسرا ایک لائف سٹاک کیریئر جوری تھا جس کا IMO نمبر 91747775 تھا، اور GT اس کا 4033۔ سارے جہاز غائب ہیں وہاں سے ایک رات میں، یعنی کل تک کھڑے تھے اور آج سارے غائب ہیں۔ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو رات کو غائب کر دیا گیا، اور یا وہ اس دھماکے میں غرق ہو گئے۔ اب وہ ہاربر ہے، کوئی گہرا سمندر تو ہے نہیں کہ 5000 فٹ نیچے ان کا ملبہ چلا گیا اور وہ ڈائیور نہیں جا سکتا، یا سب مرین نہیں ہے جو اس کو ڈھونڈے لے کے۔ یہ تو ہاربر کے اندر سنک ہوئے نا جہاز، تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اور اگر سنک نہیں ہوئے تو لبنان کی حکومت نے ابھی تک ان کے اوپر کوئی موقف نہیں دیا کہ وہ غائب کہاں ہو گئے اور کہاں چلے گئے۔ ایک آپ کو میں بات بتاؤں کہ جو ایمونیم نائٹریٹ اس میں تھا، ابھی تو یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کس اسلحے کے اندر یوز ہو سکتا تھا، اور اس سے کیا کیا ویپنز بن سکتے ہیں۔ کیا صرف دھماکہ خیز مواد ہے وہ، کوئی ڈائنامائٹ بنتا ہے، کوئی بمبز بنتے ہیں، کوئی پتہ نہیں نیوکلیئر میں لگتا ہے، مجھے نہیں پتا، میں کیونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ بمبز وغیرہ کا۔ لیکن ایک چیز کا میں ضرور ایکسپرٹ ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں نے جب پہلی گلف وار ہوئی تھی تو میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس بعد افغان وار کو بھی دیکھا، اور میں اور بھی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں جہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں، جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو ہم نے بہت دیکھے ہیں ساروں نے۔ تو یہ طے ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتی، اور وہ پھر ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ بلیم پڑ دینا بڑا آسان کام ہے، میں کہہ دوں مودی نے کیا ہے، میں کہہ دوں نیتن یاہو نے کیا ہے، میں کہہ دوں راؤ ویس نے کیا ہے، میں کہوں فیفا نے کیا ہے، میں کہوں جی شعیب نے کیا ہے، میں کہوں نبیل شیخ نے کیا ہے، مبشر لقمان نے کیا ہے، لیکن ایکچولی بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے؟ اب اس دھماکے سے 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، یا تو یہ نیگلیجنس سے ہوا ہے، اور یا یہ کیا گیا۔ فی الحال کیے جانے اس کا تو بینیفٹ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح کا دھماکہ ہونا سویلین لوگ۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں، بیروت کی ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ اپنی حکومت کے اوپر یہ زور ڈال رہی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ختم کریں اور جنگ بندی کریں، کیونکہ وہ ایک بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ آفٹر مینی ایئرز، یہ کووڈ کے وجہ سے جو معاشی بحران تھا، تو بیروت بہت سیویئر معاشی بحران سے گزر رہا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جنگ ختم کر دیں یا پیس کر لیں، وہ کر لیں، ہم اپنی اکانومی پہ زور دیں۔ تو ایسے ٹائم پہ کہ جب ان کی اپنی حکومت ان پاپولر ہو رہی ہے لوگوں کے آگے، اس کے اور وہ اپنے دشمنوں پہ اگر جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں جو مسلط ہوئی بھی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کا دشمن کیوں کرے گا۔ وہ تو بڑا انٹرسٹ لے گا کہ یہ جنگ ختم کریں، کہ نہ کہ اس کو زیادہ اچھالیں، زیادہ کریں۔ اس کے اپنے بڑے فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، خاص طور نیتن یاہو کے تو پرسنل فرنٹ کھلے ہوئے ہیں، اس کے تو اپنی کرپشن کی ایسی داستانیں ہیں جو صرف میاں نواز شریف کے بعد اسی کی نیتن یاہو کی میں نے سنی ہے، اتنی بڑی بڑی داستانیں کرپشن کی۔ لیکن اس کے جو وہاں پہ ووٹرز اور سپورٹرز ہیں، یا اس کے جو ناقدین ہیں، ان میں اتنی ہمت ہے کہ روز اس کے گھر کے باہر اور ہر شارع کے اوپر احتجاج کرتے۔ ہم نے رائیونڈ کے باہر احتجاج نہیں کیا، تو یہ تو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا حکمران جو ہے وہ ایک کرپٹ آدمی ہے اور اس کو ہم نے ہٹانا ہے اور اس کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے، وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے میں تو اس حکمران کے پاس وہ پاپولر مینڈیٹ نہیں ہے کہ جس میں وہ اتنا بڑا اقدام اٹھا لے۔
انچیکڈ کیا ہے یہاں پہ، انچیکڈ ہے لیبنن کی اپنی گورنمنٹ اور ان کی اپنی پرفارمنس کے 2014 میں اگر کوئی جہاز کھڑے ہوتے ہیں ان میں اسلحہ ہے، ان میں امونیم نائٹریٹ ہے، تو وہ ابھی تک کیوں نہیں سامنے آیا؟ اب ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں سخت ترین اس کی انکوائری کروں گا اور سخت ترین سزا دوں گا اس کو جو رسپانسبل ہے۔ میں بتا رہا ہوں اس شپ میں یہ تھا لیبنن کے وزیر اعظم صاحب، آپ کو اگر یہ میسج پہنچے تو آپ کو اس کا میں نے شپ کا نمبر بھی دے دیا، آئی ایم او نمبر بھی دے دیا، آپ کی کتابوں میں درج ہے، آپ کے پورٹ پہ 6 سال وہ کھڑا رہا ہے، آپ ذرا جواب دے دیں آپ نے اس کی کیوں اجازت دی اور کس کے کہنے پہ اجازت دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمارے چھوٹے ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ ہماری تنظیموں کے آگے، اب وہ تنظیم کوئی فریڈم فائٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی جہادی تنظیم بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی اور اس کو دہشت گرد بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس سائٹ پہ ہیں۔ مثلا طالبان کے تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کے سمپتائزر سمجھتے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، ہماری نظر میں وہ دہشت گرد ہیں، تو اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سائٹ پہ کھڑے ہیں۔ تو بات یہ کہ ان کی تنظیمیں اتنی سٹرونگ ہو چکی ہیں اور ان کی نقل و حرکت جو ہے، ان کی نقل و حمل جو ہے وہ اتنی فری ہو چکی ہے، یہ کچھ ممالک میں، شام میں، یمن میں، لیبیا میں، لیبنن میں اور ممالک میں، کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور وہ جو ہے ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ دے آر ناٹ آنسربل، دے آر ناٹ آنسربل ٹو دیز گورنمنٹس۔ اگر تو واقعی ہر مسلمان دل سے سمجھتا ہے، دل سے اور یقین کرتا ہے کہ ہم اسرائیل ہمارا دشمن ہے، تو آئیں پھر 57 مسلم ممالک جو ہیں یا 49 مسلم ممالک جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہماری اسلامک آرمی تو ہے، کر لیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہاتھا پائی، دیکھ لیتے ہیں کون کتنے طاقت میں، کون کتنے زور میں۔ obviously اتنی زیادہ طاقت میں ہمیں تو پھر نہیں روک سکتا وہ، لیکن ہم جمع کس کے ساتھ ہوں؟ ہمارے تو آپس کے اختلافات نہیں ختم ہوتے، شیعہ سنی کے اختلاف ہیں، دیوبندی وہابی کے اختلاف ہیں، حنفی بریلوی کے اختلاف ہیں، اور اربن میں رہنے والوں کے رورل سے اختلاف ہیں، رورل میں رہنے والوں کے جو ہیں وہ علاقائی اور اختلاف ہیں، پھر ہم ارائی ہیں تو ہم راجپوت ہیں، ہم سید ہیں، ہم مرزا ہیں، افغان ہیں، وہ ہم میں سے ابھی تک مسلمان کون ہونے کا کلیم کر رہا ہے؟ کون ہم میں سے صحیح مسلمان ہے کہ جو بغیر تفریق ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، جو بغیر تفریق کے گلے ملے، جو سلام کا جواب سلام سے دے، جو یہ نہ کہے کہ اس کا کوئی اینگل ہے؟ تو اب یہ مسلم امہ کو اب یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے ہی ممالک کو بیٹل گراؤنڈز میں کنورٹ کر دیا ہے، یمن ہو، سیریا ہو، شام ہو، لیبنن ہو، افغانستان، ہم نے اپنے ملکوں کو بیٹل گراؤنڈز میں کنورٹ کر دیا ہے۔ کیا اب وقت آ گیا کہ ہم اکٹھے ہوں؟ اور اگر ہمیں دشمن سے لڑائی کرنی ہے تو ہم دشمن کی بیٹل گراؤنڈ پہ کریں نا، ہم اپنے لوگوں کو کیوں سفر کروا رہے ہیں اور کتنا سفر کروا رہے ہیں؟ یہ مجھے پتا ہے وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، ریالٹی نہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سارے چھوٹے چھوٹے دل ہیں، اپنی اپنی حکومت بچانی ہوتی ہے، اپنی اپنی وہ ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس میں کوئی جنون مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جس سے سوال و جواب ہونا چاہیے، تو وہ لیبنن کی گورنمنٹ ہے۔ وہ ہمیں بتائے کہ یہ 6 سال سے یہ جہاز بندرگاہ میں کس کی اجازت سے تھا اور کس کی اطلاع کی وجہ سے تھا؟ کہاں ہیں اس کے اونرز؟ کہاں ہیں اس کی کمپنی والے؟ کارگو کے مالکان کہاں ہیں؟ کارگو تیسرے ملک کا تھا، کہہ دیا کس ملک کا تھا اور کس نے لا کے پاک کیا ہوا تھا؟ کب جانا تھا اس تیسرے ملک؟ 6 سال سے تو یہاں پاک تھا، کیوں ان کو کوئی ڈیمیج نہیں چارج ہو رہا تھا؟ کیوں ان سے نہیں پوچھ گچھ ہو رہی تھی؟ جب کرو کو انہوں نے تنخواہیں نہیں دیں کئی سال تو کرو چھوڑ کے چلا گیا، سوائے ایک کیپٹن کے اور 3 فرسٹ آفیسرز کے اس کے شپ کے اوپر، ایک رشین تھا، 3 یوکرین کے تھے، باقی سارے چلے گئے تھے۔ 4 لوگ اتنے بڑے کارگو کو جس میں اسلحہ ہے، جس میں امونیم نائٹریٹ ہے، اس کا خیال کیسے رکھتے تھے؟ گرمی سے ہو سکتا ہے، موسم کی شدت سے ہو سکتا ہے، پانی میں پڑا رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ who's responsible? My take on this is کہ let's start with the government of Lebanon. Let's make them answerable for this cruel act. آپ اگر مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آتی ہے تو مجھے ایجوکیٹ کریے گا، کیونکہ میں تو ابھی سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو اپنے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہوں۔
بٹ اس کو لائک کریے گا, اس کو شیئر کریے گا, فارورڈ کریے گا. اگر کسی کو آپ میں سے عربی کی ٹرانسکرپشن آتی ہے تو پلیز مجھے ہیلپ کریں اور اس میں عربی کی ٹرانسکرپشن ڈال دیں. میں کوشش کر کے گوگل سے کر کے ڈال سکتا ہوں, لیکن وہ پھر گوگل جس طرح کی ٹرانسلیشن کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم لوگ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں, اسی طرح کی ٹرانسکرپشن ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ میسج لوگوں تک پہنچے کہ ہم اپنے لڑائی جھگڑوں کو کنٹین کریں, ہم ان کو نہ اب پھیلنے دیں. یہ تک نہیں بنتا مسلمان ممالک کو بیٹل گراؤنڈز میں مت مزید کنورٹ کریں. ہمیں تو تمام حکومتیں, چاہے وہ سعودیہ کی حکومت ہو, چاہے وہ ایران کی حکومت ہو, چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو, چاہے وہ یو اے ای کی ہو, چاہے کویت کی ہو, چاہے جہاں مرضی کی حکومت ہو, ہمیں ان کے ہاتھ جوڑنے ہیں, ہمیں ان سے محنت کرنی کہ خدا کے لیے یہ ختم کر دو لڑائیاں, یہ پراکسی وارز ختم کر دو, اور جو امت مسلمہ کی فوج بنائی ہے پھر اس کو استعمال کرو. لیٹ می نو اف یو ایگری. اللہ حافظ.